دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اندھوناک واقعے سے متعلق ایک ولاگ لے کر حاضر ہوں جو کہ سانحہ چمن پاٹک سے متعلق ہے۔ دوستو، بلوچستان پاکستان کا وہ یتیم صوبہ ہے جسے قیام پاکستان کے پاس سے قبائلی سرداروں، اسٹیبلشمنٹ اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ہزاروں نامعلوم افراد کی گمشدگی کا معاملہ ہو یا ہزارہ برادری کا قتل عام، مست شدہ لاشوں کی کہانیاں ہوں یا پڑوسی ملک کی دراندازی، اس کا تاوان بلوچستان کے عام عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف بیرونی سازش یا علیحدگی پسندی نہیں، بلکہ دہائیوں پر محیط سیاسی محرومی، بد-اعتمادی، طاقت کا استعمال، معاشی ناانصافی، غربت، بے روزگاری اور علاقائی جیو پولیٹکس کا مجموعہ ہے۔ اس لیے وہاں شدت پسندی بار بار جنم لیتی ہے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب مسافر شٹل ٹرین پر ہونے والا حملہ ایک بار پھر ملکی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک کا گواہ بن گیا۔ اس حادثے میں 47 افراد اپنی جان سے گئے، جس میں 20 فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ 98 شدید زخمی ہوئے، جبکہ مزید ہلاکتوں کے بڑھنے کا بھی امکان ہے، کیونکہ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ آس پاس کے علاقے میں موجود 1 درجن گاڑیاں اور مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ شٹل سروس عید کے لیے چھٹیوں پر جانے والوں کے لیے چلائی گئی تھی، جو کہ کوئٹہ کینٹ سے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی، جہاں سے مسافروں نے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس میں سوار ہونا تھا۔ اس شٹل سروس میں زیادہ تر FZ کے اہلکار شامل تھے جو اس حملے کا نشانہ بن گئے۔ یہ کارروائی بظاہر اس فوجی کارروائی کا رد عمل لگتی ہے جس میں 2 روز کر بلوچستان میں 9 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ اس بزدلانہ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے، مگر یہ محض سیکیورٹی کی ناکامی نہیں، یہ ریاست کے اس بیانیے کی مکمل شکست ہے جس میں روزانہ سب اچھا ہے کا راگ الاپا جاتا ہے۔ ایکسپریس شٹل میں سوار ہونے والے مسافروں کا قصور کیا تھا؟ بس یہ کہ وہ عید کی خوشیاں سمیٹنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور بارود سے بھری ایک گاڑی نے ان خوابوں کو سیکنڈوں میں خاکسار کر دیا۔ 47 سے زائد جھلسی ہوئی لاشیں، جن میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے، یہ وہ تصویر ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا۔ جعفر ایکسپریس پر اس سے پہلے بھی متعدد بار حملے ہوتے رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کا ریلوے نیٹ ورک طویل عرصے سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ مچھ، مستونگ، تربت اور اب بالکل کوئٹہ کینٹ کے پاس چمن پاٹک کے قریب یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ صوبے کا ریلوے نیٹ ورک اب مکمل طور پر غیر محفوظ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کہاں تھی؟ چمن پھاٹک کا علاقہ کوئی دور دراز پہاڑی سلسلہ نہیں، یہ کوئٹہ کا بالکل وسطی اور انتہائی حساس علاقہ ہے۔ میں کیونکہ کوئٹہ میں رہی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ بالکل کوئٹہ کینٹ کے قریب واقع ہے، جہاں جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں۔ وہاں بارود سے بڑی گاڑی ٹرین کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئی؟ ٹرین اسٹیشن اور فوجی تنصیبات میں ماضی میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ عام شہری، مزدور، بچے، سیکیورٹی اہلکار اور مسافر اس دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر ہم صرف حالیہ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو وہ ایک ہولناک اور تشویشناک تصویر پیش کرتا ہے۔ 2025 سے 26 کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 60% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک خوفناک نمبر ہے۔ گزشتہ سال عسکریت پسندوں نے صوبے میں کوئی 200 سے زائد چھوٹے بڑے حملے کیے تھے، جس میں مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس کے 380 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ اس واقعے میں بھی BLA ملوث تھی، اور اس میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق 66 سے زائد ہلاکتیں ہوئی تھیں، جس میں 33 دہشت گرد بھی شامل تھے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ بہرحال ان حملوں میں
BLA کا جو مجید بریگیڈ ہے وہی ملوث تھا، جو گزشتہ 2 سالوں سے گوادر، تربت اور کوئٹہ میں ہائی پروفائل خودکش حملوں میں ملوث رہا ہے۔ ان کے حملوں کی بڑھتی ہوئی شدت اور گاڑیوں کے ذریعے خودکش حملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے پاس لاجسٹک اور فائنینشل سپورٹ کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود ہے، اور جسے توڑنے میں ہماری انٹیلیجنس ناکام رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور فوجی قیادت عموماً ان حملوں کے بارے میں یہ موقف اختیار کرتی ہیں کہ بلوچستان میں سرگرم علیحدگی پسند گروہوں کو بیرونی طاقتوں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی خفیہ حمایت حاصل ہے، بلکہ بعض بیانات میں فتنۃ الہند جیسی اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں۔ دوسری طرف بلوچ علیحدگی پسندوں کا الگ موقف ہے، جو کہ کسی حد تک جائز بھی ہے، کہ بلوچستان کے وسائل، سیاسی حقوق اور جبری گمشدگیوں کے خلاف وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ صوبے کے وسائل سے مقامی آبادی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے وسائل سے دوسرے صوبے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوئی گیس ان کو اپنے صوبے میں میسر نہیں ہے، اور بلوچستان کو جانتے بوجھتے پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ سیاسی اختلاف یا حقوق کی جدوجہد اپنی جگہ، مگر اس کے لیے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ گولی کا جواب گولی سے دینے کی حکمت عملی گزشتہ 2 دہائیوں سے بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے اکبر مفتی کے اوپر جس طریقے سے آپ نے حملہ کیا تھا، پرویز مشرف نے، بلوچستان میں بڑھتا ہوا خلا، لاپتہ افراد اور مقامی آبادی کا احساس محرومی کا بارود، جسے اب دہشت گرد اپنے مذموم ارادوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جب تک اس فتنے کو جڑ سے نہیں کاٹا جائے گا، اس وقت تک ثانیہ چمن پاٹک جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ بلوچستان میں اب تعزیتی بیانات کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اگر اب بھی سیکیورٹی فورسز اور سیاسی قیادت نے اپنی ترجیحات کو درست نہ کیا، تو باقی ملک سے ریل کا یہ آخری راستہ بھی ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ ریاست کو اب بند کمروں کی سیاست اور پالیسیوں سے نکل کر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ بلوچستان جل رہا ہے، اور اسے بجھانے کے لیے صرف طاقت نہیں بلکہ سچائی، انصاف اور ایک جامع ریفارم کی ضرورت ہے، ورنہ بلوچستان کی معصوم آبادی یوں ہی خون سے رنگین ہوتی رہے گی۔ اور یہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے کہ عید کے دنوں میں یہ واقعہ ہوا، اور ہماری حکومت سے اتنا نہیں ہوا کہ وہ ایک یوم سوگ کا ہی اعلان کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں اسی طریقے سے ساری عید کے پروگرام ٹی وی پہ آ رہے ہیں، سارے فلمیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہونے والے کسی بھی حادثے سے دوسرے صوبوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے یہی بیانیہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ہم لوگ جذباتی طور پہ ہم لوگ کی بہت بے حس قوم ہے، ہمارے اندر کوئی اس چیز کی ہمدردی نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں سے، دوسرے صوبوں سے جس طریقے سے بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا ہے، جس طرح سے اس کے حقوق جو ہے غصب کیے گئے ہیں، جس طرح سے ابھی انہوں نے محرم بلوچ کو ناجائز طریقے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہر وہ آواز جو کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے اٹھتی ہے اسے دبا دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو گمشدہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صوبے کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس صوبے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، یہاں پر یہ ساری کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ ان کا قلع کما کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری فوج کام نہیں کر رہی، ہماری فوج بہت سا کام بھی کر رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، لیکن اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو وہ آپریشنز کر رہی ہے، میں اس کے بعد خلاف ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔